ہوتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نا، خالق، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. تو نعبدو کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف غلامی صرف اللہ کی ہوگی. ہاں، اللہ نے ہمیں کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو غلامی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے تو عبادت کا مفہوم سمجھیے. دیکھیں عبادت کے جو لفظی، کیونکہ عبادت جو ہے نا، اسلام کیا کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے عبادت کہتے کس کو ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں گے، استعمال کرنا شروع کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لیبل پہ نہیں جانا چاہیے. بعض دفعہ چیز کا لیبل جو ہے وہ چینج کر کے ہم اس پہ احکامات چینج کر دیتے ہیں. جیسے عیسائیوں نے کیا، عیسائیوں نے کہا ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم توحید پرست ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، کیونکہ جگہ جگہ تورات انجیل میں شرک کی نفی ہے، توحید کا حکم ہے. تو انہوں نے توحید کا مفہوم ہی چینج کر لیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہی جو انہوں نے کیا ہے. تو بھائی آپ نے عبادت کا لفظ، عبادت اور توحید جو ہے تھی نا، توحید، اس کے لفظ کو تو آپ نے پکڑ کے رکھا لیکن اس کا مفہوم آپ نے چینج کر دیا. تو یہ خیانت ہوتی ہے. میں اکثر ایک چٹکلا سناتا رہتا ہوں نا، ایک آدمی نے چاول کے بوری پر جو ہے وہ چینی لکھ دیا، چینی کے بورے پر چاول لکھ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ مکھیاں جو ہے نا اس پہ نہ بیٹھیں. تو بھائی مکھیاں دھوکہ نہیں کھائیں گی تو وہ خوشبو سے پہچان جائیں گی. تو خوب سمجھ لیں اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اب ہوا یہ کہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے عبادت کا مفہوم ہی چینج کر دیا اور انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو عبادت نہیں کرتے. تو اس لیے میں پہلے عبادت کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی تو اسلام کی نظر میں عبادت کا کانسیپٹ ہے کیا، تاکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو. جیسے جب اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے تو شراب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہر لیکوڈ چیز کو تھوڑی شراب کہا جاتا ہے، یا ہر اس چیز کو تھوڑی شراب کہا جائے گا جس پہ شراب لکھا ہوا ہو. اگر آپ نے شراب کی بوتل میں شراب رکھی اور اس میں زمزم لکھ دیا تو وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی. تو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا شراب کی، وہ انگلش میں بھی ہوگی، اردو میں بھی ہوگی، ہندی میں بھی ہوگی، ہر زبان میں وہ چیز جہاں پائی جائے گی اس کو شراب کہیں گے، چاہے نام کچھ بھی ہو. ایک اور مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو. کیا مطلب تکلیف نہ دو؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بھائی اگر کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اف کہنا ماں باپ کو پھر ثواب بن جائے گا. اب کوئی یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کہو. بھائی قرآن اف کرنے سے منع کر رہا ہے کیونکہ اف کا لفظ عربی میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر کسی زبان میں محبت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ اف ہے ہی نہیں. تو اس لیے آج بھی جب دین میں تحریف ہوتی ہے نا تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو چونکہ ہمارا تراویح کا یہ پہلا لیکچر ہے، اس میں عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم توحید پرست تو بنیں، کیونکہ توحید کے بعد تو سارے اسلام کے احکام شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اور قرآن تو توحید سے بھرا ہوا ہے. تو عبادت کا مفہوم سمجھیے. دیکھیں عبادت کے ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے. لغوی اور اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کسی بھی لفظ کو نا ایک ٹرم ہوتی ہے، اس میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور عام معنی میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے. تو عبادت کا جو عام مفہوم ہے وہ تو غلامی کو کہتے ہیں، غلامی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے وہ عبد ہے، عبد، تو اس کا مطلب وہ غلام ہے. تو یہ لغوی مفہوم میں تو کوئی بھی کسی کی غلامی اختیار کرے گا اس کو یہ کہا جائے گا گویا کہ یہ عابد ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس سے وہ مشرک نہیں بنتا. اگر یہ شرک ہوتا نا تو غلاموں کا تو بڑا ایک نظام رہا ہے. پہلے زمانے میں لوگ غلام بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے میرا عبد ہے، یعنی میرا غلام ہے. تو کیا مطلب یہ کہنے سے وہ مشرک بن گیا کیا؟ نہ. وجہ اس کی ہے کہ جو بھی غلامی کسی کی بھی کرے گا نا تو اس کو بھی عربی میں عبد ہی کہا جاتا ہے. عبادت کا لغوی معنی اس میں داخل ہے. لیکن جب شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے تو عبادت کا معنی صرف غلامی نہیں ہوتا، وہاں عبادت کا ایک خاص مفہوم ہے. شریعت کا ایک ٹرم ایجاد کی ہے اسلام نے کہ جو ہے نا وہ ٹرم آپ کو ذہن میں ملحوظ رکھنی پڑے گی. اس سینس میں اگر کسی کی آپ غلامی اختیار کریں گے تو وہ والی غلامی اسلام میں شرک کہلائے گی. آج کل کے بہت سارے لبرل سیکولر قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں یا ان پڑھ قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں لیکن مذہبی اسکالر بنے ہوئے، انہوں نے ہر چیز کو مشرک شرک کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ہم کسی کی بھی غلامی اختیار کریں گے تو مشرک بن جائیں گے. تو یہ بھی غلط ہے. تو عبادت کا وہ مفہوم جو اسلام کہتا ہے، مثال کے طور پر صلات کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تبھی تو آتا ہے نا قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ درود بھیجتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. اللہ تو دعا نہیں مانگتا، اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور نبی
اور جو فرشتے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہی صلاۃ خاص عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کا لفظ ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، تو استعمال سے فرق پڑتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تو وہاں عبادت کا مطلب صرف غلامی نہیں ہے۔ غلام تو ہم کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ اپنے آقا کے غلام ہوتے تھے، ہم